السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ معزز و مکرم سامعین، سحری کے مسائل آپ کے سامنے اس کی فضیلت کو رکھا جائے گا۔ آج کے درس میں سحری کھانا یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو کہ صحیح بخاری 1923 نمبر پر نقل ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی 44 نمبر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، لوگوں سحریوں میں برکت ہے لہذا اسے مت چھوڑو اگر تم میں سے کوئی ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 629 کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں برکت سے مراد اجر و ثواب ہے، لہذا اس اجر و ثواب سے ہمیں اور آپ کو اسے ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اس اجر و ثواب کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سحری کھانے میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث جو کہ صحیح مسلم 1096 کی روایت ہے، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو سحری کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو کہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 1066 نمبر پر نقل ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کی طرف بلایا اور فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف، جو کہ یہ روایت آپ کو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 1067 نمبر پر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ فی ثلاثہ، فی الجماعۃ والترید والسحور، برکت 3 چیزوں میں ہے، جماعت میں یعنی اپنی جماعت کو لازم پکڑنے میں، ترید کے کھانے میں، اور اسی طریقے سے سحریوں میں۔ یہ بھی آپ کو جو ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 1065 نمبر پر کتاب الصوم کے اندر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح ترغیب و ترہیب کی 1069 نمبر کی روایت کتاب الصوم کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سحری کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایاہ فلا تدعوہ، یقیناً یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص تم لوگوں کو عطا فرمائی، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ سحری کے وقت کے تعلق سے ہے کہ اس کا وقت کب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جان لو کہ صبح سحری کے لیے بیدار ہو جانے کے بعد صبح صادق کے خوب روشن ہو جانے تک سحری کا وقت رہتا ہے، اور الحمدللہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہماری جمعیت اور جماعت کے اور ہماری تنظیموں نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے،
اس ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اول وقت میں ہمیں اور آپ کو سحری کھانا چاہیے، اور سحری کو کرنے میں ذرہ برابر بھی شک وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ سحری کرنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سحری کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے دریافت کیا، میں نے سوال کیا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیتن، یعنی 50 آیتیں پڑھنے کے برابر کا فاصلہ رہتا ہے۔ بخاری کی 1921 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تسحرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو النہار الی ان الشمس لم تطلع، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی تو وہ دن ہی تھا سوائے کہ اس کے اندر ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، جو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر 1375 نمبر پر اسے صحیح فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک روایت جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو کہ ہمیں اور آپ کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 376 کے اندر مل جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتاخیر سحورنا، بلا شبہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن میمون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں سب سے جلد افطار کرتے تھے اور سب سے تاخیر سے سحری کرتے تھے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ، یہ روایت آپ کو جو ابھی عمرو ابن میمون کا جو قول نقل کیا گیا ہے، یہ آپ کو مصنف عبد الرزاق کے اندر 7591 نمبر پر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کھانے کی احادیث صحیح ہیں اور متواتر ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو سحری کے اندر تاخیر کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کے اندر ہم اور آپ اتنا تاخیر کر دیں کہ اذان ہو جائے تب ہم پانی کے گلاس کو اٹھائیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لینے کے بعد آخری وقت میں جیسے اذان ہوتی ہے ترنت گلاس اٹھا کر پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم اور آپ سحری کے آخری یعنی 15-20 منٹ پہلے اٹھیں اور 15-20 منٹ پہلے ہی کھانے کو شروع کریں، 10 منٹ پہلے کھانے کو شروع کریں، تاکہ کرتے کرتے آخر تک پہنچ جائیں۔ اور اس دوران اگر اذان ہو جاتی ہے، سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے مت رکھے، بلکہ اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 2060 نمبر کی روایت ہے۔ لہذا کھاتے وقت اگر اذان ہو جاتی ہے تو حسب ضرورت کھا لینا یہ مباح ہے اور یہ جائز ہے، نہ کہ کھانے سے پہلے کھانا کھا چکے ہیں، بس اذان ہو، جیسے اذان ہونا شروع ہوئی ہم اور آپ گلاس لے کر یا کچھ بوتل لے کر پانی پینا شروع کر دیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سحری کی فضیلت کے بارے میں، کھجور کے ساتھ سحری کرنے کی فضیلت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ یہ بھی آپ کو صحیح ترغیب کے اندر 1082 نمبر پر مل جائے گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو
سحری میں بھی جو ہے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ کھجور کھائیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل ہو جائے، کہ پیروی ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے. اور اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ کہ ہم اور آپ جو ہے سحری کرتے وقت جو نیت کرتے ہیں، اللہ کے بندو نیت کرنا یہ زبان سے ہی درست ہے، زبان سے درست نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نیت کہتے ہیں. دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لہذا اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرنا، جیسے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ دل سے آپ سحری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں نیت ہے روزہ رکھنے کی، اور آپ یہ نیت اور عہد کریں اپنے دل میں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، نہ کہ جو ہے زبان سے ادا کرے. نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ سحری کے اندر جلدی کرتے رہیں گے، سحری کے اندر تاخیر نہیں کریں گے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہے سحری کے اندر تاخیر کریں گے جلد، اور افطار میں جلدی کریں گے، تب تک یہ لوگ خیر میں رہیں گے. یعنی سحری میں تاخیر کرنا ہے اور افطار میں جلدی کرنا ہے. انشاءاللہ افطار کے مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.